10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کس طرح ایک گھوڑے نے امام حسین علیہ السلام سے وفا نبھائی، یہ گھوڑا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، سارے سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا ساتھی تھا، جس کا نام ذوالجناح تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے خاص گھوڑا تھا۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام اور عقابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کا نام مرتجیز، ذوالجناح، عقاب، میمون، آل بیت اطہر کے پاس تھے۔ کہیں مولکین کے مطابق مرتجیز ذوالجناح تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کے غیر معمولی جسامت اور خصوصیات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا ذوالجناح۔ کی پیشانی پہ ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے، جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوئے ہوتے تھے، پر بھی تھے، جن کی وجہ سے وہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد کی طرف نکلے اور استبل کی طرف پہنچے تو دیکھا ذوالجناح کے قریب امام حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اور اس کے چہرے اور گردن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ذوالجناح بار بار اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام اس کو پھر پیار کرتے جاتے ہیں۔ کافی دیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا، حسین، یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تو کہا، نانا جان، یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبھی تم سے پیار کرتے ہو، ہم نے یہ گھوڑا آج سے تمہیں دے دی۔ اس دن امام حسین علیہ السلام نے جب بھی ذوالجناح کی سوار کرنا چاہی تو ذوالجناح فوراً آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتا۔ امام حسین علیہ السلام پھر اس پر سوار ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ اٹھتا تھا تاکہ کہیں امام حسین علیہ السلام ڈگمگا نہ جائیں۔ پھر اس پر آپ سوار ہوتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت اور عقیدت رکھتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوج نے اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے جسم خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام لاشوں کے ارد گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اقصد کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور پھر ذوالجناح سے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجی نے یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر بن سعد ملعون کی نظر ذوالجناح پر پڑی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میری طرف لے آؤ۔ جب فوج ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار مار کر اپنا دفاع کیا، اور اس کی زوردار ٹانگیں لگنے سے کہیں یزیدی فوج مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے ٹکر مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی ذوالجناح ان کے قابو میں نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکت دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آیا
اور اپنی پیشانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کو امام حسین علیہ السلام کے پھر کے خون سے رنگنے لگا اور ایسے رویا کہ کربلا کی زمین ہل گئی جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسے قیامت خیز منظر تھا کہ جو لفظوں میں کبھی بیان کیا نہیں جا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ غمگین ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہوتے ہوئے بھی درندے بنے رہے اور ان کو کوئی شرم بھی نہ آئی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفے کی گلیوں اور گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہو کہ جنہوں نے علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناحق خون بہایا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس گھوڑے سے فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، یہ اسی گھوڑے کی نسل۔ بعض کے مطابق ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں مامور تھا اور اپنا فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ کچھ مولکین کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے کبھی پانی نہ پیا، زندہ تو رہا مگر پانی منہ کو نہ لگایا۔ کہیں اس طرح بھی ذکر ہوا ہے کہ ذوالجناح نے خیموں کے سامنے آ کر اپنے سر کو زور سے زمین پر دے مارا اور اسی طرح جان دے دی، اور کچھ مولکین کہتے ہیں کہ یہ شتر فرات کی طرف گیا اور خود کو دریائے فرات میں غرق کر دیا۔ سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام پر اور تمام شہداؤں پر کمنٹ سیکشن میں ایک بار سلام یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔